الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کہف چل رہی ہے. آج یہاں سے اس کا چوتھا قصہ اس کا آغاز ہو رہا. پہلے قصے میں اصحاب کہف اپنی دینی اور ایمانی زندگی میں ثابت قدم اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور آنے والی امت کو پیغام دیا کہ دین استقامت کی چیز ہے اور دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے کچھ بھی قربان کر دینا پڑے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نفع کا ہے. اور جو ایمان اور دین کی قیمت جانتے ہیں وہ اس کی خاطر سب کچھ ہی قربان کر دینا اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی پھر مدد اور نصرت بھی ان کے ساتھ آتی ہے. تو اصحاب کہف میں دین پر ثابت قدمی کا پیغام. دوسرا قصہ باغ والوں کا. اللہ نے اسے دولت تو دی، خوب خوشحالی دی، معاشی اور معیشت کے خوب اچھے اور بڑھیا نقشے اسے دیے، لیکن وہ اپنے اوقات بھول گیا. بجائے شکر گزار رہنے کے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے، اس میں غرور، اس میں تکبر، اس میں دولت کا نشہ، اس کے دل میں دوسروں کی حقارت. تو غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہی ہوا کرتا، ہمیشہ اس کا انجام رسوائی ہوا کرتی. اللہ نے مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی جب تک نیچے رہتی ہے تو بڑے کام کیے، لیکن جب یہ گرد بن جاتی ہے تو پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے. مٹی جب تک نیچے رہتی ہے آدمی اس سے بہت ساری چیزوں سے کام لیتا ہے، بڑا نفع دیتی ہے، لیکن جب یہ گرد بن جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے، پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے. تو انسان مٹی سے ہے، اللہ کچھ بھی دے دے مٹی بھی رہے. زمین پہ ہی قدم رہیں، پہاڑوں کو نہیں پھاڑ سکتا. ایسی چال، ایسے لہجہ، ایسے بول، ہاں ہمارا زبان پہاڑوں کو تو نہیں پھاڑ سکتی تیری چال. تو تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی. جو نعمتیں بڑھے عاجزی ان کے ساری بڑھے. اور یہ خیال رہے جس ذات نے دیا ہے وہ ذات لے بھی سکتی، اور اس کا کرم ہے تو مل گیا. اس کی نظر رحمت نہ ہوتی تو تماشا ہوتا. یہ خیال رہے تاکہ تکبر اور غرور کے برے انجام سے محفوظ رہے. یہ دوسرے واقعے کا سبق. تیسرا واقعہ حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جہاں زندگی میں تم بہت ناگواریاں دیکھو تو فوراً پریشان نہ ہوا کرو. پہلی بات تو یہ بتائی کہ قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے علم اور اللہ پہ بھروسہ کرو. پھر جب تمہیں کچھ ناگواریاں نظر آئیں تو فوراً اللہ سے بدگمان نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. اس ناگواری کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے بسا اوقات وہ بہت شاندار ہوتی ہے. جلدی پریشان نہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ سے جلدی بدگمان نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو اور صبر کا مظاہرہ کرو
تو یہ ناگواری کے اندر بھی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اچھا نتیجہ تمہیں دے دے. تو یہ تیسرے واقعے میں سبق ملا. آج یہ چوتھا واقعہ ہے جس کے آغاز حضرت ذوالقرنین سے شروع ہو رہا ہے. اگر یوں کہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ نے اقتدار بھی دی، غیر معمولی اقتدار دیا، اور اتنی بڑا سلطنت چلانے کے لیے ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی مہیا کیے، علم بھی دیا، عقل بھی دیے، مادی اسباب و وسائل بھی خوب دیے. دیکھو اس اللہ والے کو کہ بجائے سرکشی میں آتا، اللہ سے غافل ہوتا، دنیا میں ظلم کا سہارا بنتا اور دنیا میں ناانصافی اور فساد کو فروغ دیتا، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہا، نیک سیرت رہا، اور دنیا میں اس نے عدل و انصاف کے لیے اپنے سارے وسائل صرف کر دی. تو پیغام کیا ملا؟ اللہ کتنا بھی آگے بڑھائے، شکر گزار رہنا چاہیے. اور شکر کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ عملی شکر ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کیے جائے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. شکر. تو یہ وہ ذوالقرنین ہیں. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہیں پوری دنیا پہ سلطنت ملی ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود تھا، دوسرا مقت نصر جس نے یہودیوں پر بھی غلبہ پایا، اور یہ دونوں مسلمان نہیں تھے. اور 2 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، سلطنت میں دی، وہ دونوں مسلمان تھے. ایک یہی بادشاہ جسے ذوالقرنین کے نام سے قرآن یاد کر رہا، شخصیت کے بارے میں زیادہ قرآن نے دلچسپی نہیں دی، بس اس کا کردار ذکر کیا اور اس کردار سے واضح کیا کہ نیک سیرت بادشاہ تھا، اللہ کا فرما بردار شکر گزار انسان تھا. اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ تعالی سے دعا بھی کی تھی کہ حبلی ملک اللہ ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت کسی کی نہ ہو. اور آپ کی بادشاہ سب سے زیادہ غیر معمولی تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، فضاؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، اور چیونٹیوں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. اور اس بادشاہت کی بھی سب سے بڑی خوبی جو قرآن نے ذکر کی کہ زبان سے بھی شکر گزار اور اللہ سے مانگ بھی رہے کہ اللہ مجھے شکر گزار ہی پہ زندگی دیجیے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے شکر گزار بندہ رکھیے، میں تیرا شکر گزار رہوں بس. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارا اقتدار صرف کیا، خرچ کیا. تو یہ 4 بادشاہ تھے، ان میں ایک یہ ذوالقرنین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا. قرآن مجید میں بھی اللہ نے بتلایا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس اقتدار آتا ہے اور انہیں اقتدار کی شکل میں یہ نعمت ملتی ہے تو وہ دنیا میں کیسے کیا کرتے ہیں. سورہ حج ہے، سورہ حج قرآن مجید میں، اور 17واں پارہ ہے. فرمایا انا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب اللہ کے سچے فرما برداروں کو زمین پہ اقتدار ملتی ہے، اس نعمت کا وہ حق ادا کرتے، وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ پوری اپنی سلطنت میں اللہ کی بندگی کا سازگار ماحول بناتے.
یہی اللہ کے فرما بردار حکمران کی ذمہ داری ہے، یہی اس کی سلطنت کی پھر سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، یہی اس کے تمام قوانین کا محور اور مرکز ہونا چاہیے کہ اس سلطنت میں اللہ کی فرما برداری کا ماحول ہو اور وہاں برائی اور بروں کا دم گھٹنے لگ جائے۔ آپ کے گھر میں سارے نمازی ہوں تو بے نمازی کے لیے مشکل ہو جائے گا نا، اور اگر آپ کے بازار میں سارے بے نمازی ہوں تو نمازی کے لیے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک اسلامی اور مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں ایسی فضا بنائے کہ برائی اور بروں کے لیے وہاں دم گھٹنے لگ جائے، ان کا گزارا مشکل ہو جائے، اور نیکی اور نیکوں کے لیے وہاں سازگار ماحول ہو، انہیں حوصلہ ملے، ہمت ملے۔ کم ہمت کے لیے بھی اللہ کی فرما برداری آسان ہو جائے۔ بازار میں سارے نمازی ہوں تو ایک آدمی شرما بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا، گھر میں سارے روزے دار ہوں تو ایک آدمی کو شرم آئے گی کہ میں کیسے بغیر روزے کے رہ سکتا ہوں۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ایک حکمران کی ذمہ داری ہے، صحیح معنی میں مسلمان حکمران، مسلمانوں کی سلطنت جو قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ اسے اقتدار کی نعمت دے تو وہ ایسی فضا بنائے اور اپنی یہ صلاحیتیں اس ملک میں اللہ کی فرما برداری کے ماحول میں سرو کرے، یہ اس سلطنت کی سب سے پہلے ترجیح ہے۔ معیشت، معاش، زندگی کی ضروریات یہ بھی اس حاکم کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا درجہ پہلا نہیں دوسرا ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے۔ جیسے گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس گھر کی چھوٹی سی سلطنت میں تمہیں ہم نے ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی، یہ بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جہاں تمہیں اختیار ہے اور تمہارے ماتحت لوگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سلطنت میں کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا اے اللہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، اسے تو اپنا فرما بردار بنا لے، میری پوری توجہ اس پہ ہے کہ یہ تیرے فرما بردار رہیں، میری سلطنت کا ماحول ایسا ہو۔ اور ساتھ پھر دوسری دعا کی اے اللہ آپ ان کے معاش کا بھی انتظام کریں، ان کی معیشت کا بھی آپ انتظام کر دیں۔ پھر دوسری فکر مجھے یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا، زندگی کے ضروریات کا بھی انتظام کریں۔ تو بڑی سلطنت جس کے چند حکمران، جس کا ایک حکمران ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنے دائرہ کار میں ایک سلطنت ملی ہوئی ہے، اور اس سلطنت میں اس مسلمان کا فرض ہے، اس مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس گھر میں، اس ماحول میں ایسی فضا بنائے جہاں اس کے گھر والوں کے لیے برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ گھر کے ذمہ دار کا فرض ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، صرف والدہ کا دیندار بننا اور بیٹی کو بے دین دیکھنا، ماں بھی مجرم ہوگی۔ صرف باپ کا نمازی ہونا اور بیٹے کو بے نمازی برداشت کر لینا، اس کی فکر نہ رکھنا، باپ بھی مجرم ہوگا، کیونکہ اس کی سلطنت میں یہ سب ہو رہا ہے، اس کے دسترخوان پہ سب کھا رہے ہیں، نافرمان بھی۔ اپنی سی پوری کوشش کرنا ہر باپ کی ذمہ داری، ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری، جہاں جہاں اسے اختیار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے پاس ایک درجے کا اختیار ہے، جہاں اسے اختیار ہے، جہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کا آرڈر مانا جاتا ہے، جہاں لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، یہ اقتدار ہر شخص کے پاس ہے۔ اور سچ یہ ہے جب تک ہر شخص اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اقتدار کو اچھا ماحول میں نہیں ڈھالے گا
تو انہیں پوری ملک کی سلطنت جیسی اللہ کی نعمت، جہاں اللہ کا نام کا بول بالا ہو اور جہاں اللہ کی فرما برداری کا ماحول بول بالا ہو، پھر یہ اس نعمت کے مستحق بھی نہیں رہتے، پھر یہ اس نعمت کے مستحق بھی نہیں رہتے۔ جب ان کی اقتدار میں تو اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور یہ چاہے کہ اوپر کوئی حضرت عمر جیسا آ جائے، حضرت عثمان جیسا آ جائے، اور اللہ کوئی نیک و خدا ترس آ جائے، تو بھائی جیسے ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں، ہمارا گھر، ہمارے دفتر، تو اسی ماحول سے ایسے ہی پھر گندے لوگ نکلیں گے نا بھائی۔ جسے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے سامنے حکمران بن کے آتے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے حکمران بن کے آتے ہیں۔ جب تمہارے اپنے دائرہ کار میں ناانصافی، ظلم، عہد شکنی، جھوٹ، خیانت جب یہ عام ہوگی تو یہی اعمال تمہارے سامنے حکمرانوں کی شکل میں آئیں گے، اور وہ ان چیزوں میں پھر امام ہوں گے، ہاں پھر وہ ان چیزوں کے لیڈر ہوں گے، جھوٹ بولنے میں، خیانت کرنے میں، وہ پھر اس کے قیادت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا ماحول ہوگا۔ تو یہ خدا ترس حکمران تھا ذوالقرنین، اللہ نے اسے اقتدار دیا، حکومت دی، مادی وسائل دیے، حکومت چلانے کی عقل، علم دیا، لیکن یہ شخص اللہ کا فرما بردار، شکر گزار، اور ان تمام وسائل کو اللہ کی فرما برداری میں اور لوگوں میں اور انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے میں صرف کر رہا، عدل و انصاف قائم کرنے میں صرف کر۔ اور اس نے جب اس نے سفر شروع کیا، پہلا سفر اس کا مغرب کی طرف، 3 سفر تھے اسے، مغرب کے کنارے پر، مشرق کے کنارے پہ 3 سفر اس کے ہوئے۔ پہلا مغرب کا کنارہ، اور جب آپ بالکل سمندر میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو سمندر سے سورج نکلتی ہوئی نظر آتا ہے، سورج ہی میں، سمندر ہی میں غروب ہوتی ہوئی نظر آتا ہے، اور کہیں آپ پہاڑوں کی دنیا میں رہ رہے ہوں تو سورج بھی آپ کو پہاڑ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور پہاڑ ہی میں غروب ہوتی ہوئی نظر آتا ہے، حالانکہ سورج غروب نہیں ہوتا، وہ تو 12 مہینے گھوم رہا ہوتا ہے، زمین کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کنارے پہ پہنچے کہ جہاں آگے ندی، نالا، پانی، تو اسے یوں محسوس ہوا، منظر یوں لگا جیسے سورج پانی کے اندر غروب ہو رہا۔ وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ایک بستی ہے، کچھ لوگ ہیں، اور وہ اچھے لوگ نہیں، ظالم ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کے حق میں اور مخلوق میں حق میں ناانصافیاں کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق پامال کرتے ہیں، مخلوق کے بھی حق ضائع کرتے ہیں، ظالم ہیں، مفسد ہیں، فسادی ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر ظلم کرو گے تو پھر میں تمہیں سزا دوں۔ اجتماعی نظام میں، سلطنت کے نظام میں امن قائم کرنے کے لیے سرکشوں کو سزا بھی ضروری ہے، ظالم کی سزا بھی ضروری ہے، زیادتی کرنے فسادی والیوں کی سزا بھی ضروری ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے، پارسا لوگوں کے لیے، انصاف پسند لوگوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی، ان کی سرپرستی، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ اسلام کا قانون، یہ قانون عدل ہے۔ لیکن انگریز کا قانون کیا ہے؟ انگریز کا قانون یہ ہے جس نے آج دنیا کو سفائے امن کے فساد دیا ہے، اور دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس کے قانون کی خاصیت یہ ہے کہ ظالم کو سزا نہیں، سزا اس کو دو جو اس کے مفادات کے خلاف ہو۔
اگر ظالم کو سزا دیں گے لیکن اس سے اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو وہ ظالم کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو اپنی پارٹی میں رکھتا ہے، اس کو اپنے اقتدار میں جگہ دیتا ہے، اس کو بڑے بڑے عہدے اور منصب دیتا ہے۔ تو انگریز مفاد کی بنیاد پر سزائیں دیتا ہے، اسلام عدل کی بنیاد پر سزائیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آج دنیا میں بدامنی ہے کہ آج انسانوں کا بنایا ہوا قانون دنیا میں رائج ہے کہ چونکہ ظالم میرا ہے، میرے گروہ کا ہے، میری جماعت کا ہے، میرے اقتدار کا حصہ ہے، میرے مفادات اس سے وابستہ ہیں، اسے بچا لیتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ یا وہ بڑی جماعت کا آدمی ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کا بڑا جتھا ہے، اس لیے اسے میں سزا دوں گا تو میرا اقتدار خطرے میں ہے۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، مجرم کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی گروہ کا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، مجرم اور سرکش ہے تو سزا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اور امت کو پیغام دیا، بیٹی فاطمہ، کچھ لوگ آئے، اس پہ سزا جاری تھی، ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اس لیے کہ اسلام میں سزا ہے کہ چونکہ یہ چور ڈاکو لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو اس کی سزا دو، ہاتھ کاٹ دو، اسے الٹا لٹکا دو، اسے سولی پہ لٹکا دو، باغی کو سزا ہے اسلام میں۔ تو ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ لوگ آئے اور اس میں سفارش کے لیے حضور کے بہت ہی لاڈلے صحابی کا انتخاب کیا اور آ کر سفارش کی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ سزاؤں کے بارے میں مجھ سے امید رکھ رہے ہیں کہ میں اس میں نرمی دکھاؤں گا۔ ناراض ہو گئے اور پھر فرمایا، محمد کی رب کی قسم، اور محمد فاطمہ بنت محمد اگر وہ بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسلام میں عدل دیکھا جاتا ہے، مفادات نہیں دیکھے جاتا، قبیلہ خاندان نہیں دیکھا جاتا، انصاف کے لیے وہاں رنگ قبیلہ ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ ٹھیک ہے، ظالم ہے، فسادی ہے، مجرم ہے، سزا ہوگی، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اسلام کا عالمی نظام پورے عالم کے لیے امن کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اب تو اسلام کے پیروکاروں کو خود اسلام کے امن کے نظام پہ اعتماد نہیں ہے اور خود ان کی زمینیں اس سے خالی ہیں۔ عدل، انصاف، تو دنیا میں آج بدامنی اس لیے ہے کہ آج ظلم کا سہارا بنتا ہے اقتدار، طاقت سہارا بنتی ہے ظالم کی، جس سے دنیا میں سرکشی اور بڑھتی۔ تو یہ اللہ کا نیک بدلہ تھا اور اس کے سامنے یہ لوگ آئے، عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔